ماجہ 4082 میں جو ہے نبی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اور جو ہے اپنے قبیلے کے بنو ہاشم کے جو ہے جوانوں کو دیکھ کر افسردہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری حال کے لیے آخرت کو چن لیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں الفاظ ہے یواتیبو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جیسا ہوگا، بالکل ویسا نہیں، ملتا جلتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں، محمد قاسم ان کے جیسا ہی نام ہے. قاسم بھی نبی علیہ السلام کا نام تھا. مجھے یہ ریفرنس دے دیجیے گا کہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ مہدی جو ہے شروع سے بڑے نیک پرہیزگار اور باصلاحیت انسان ہوں گے. اور پھر ہمیں تو حدیث ملتی ہے 4085 ابن ماجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح فرمائے گا، اصلاح اسی کی جاتی ہے، اس میں کمی کوتا محمد رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ثاقب عنایت اللہ ہے. آج ہم فہد اور عرفان بھائی کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا، وہی سلسلہ ریاکشن کے حوالے سے جو لوگ سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے جھوٹ کو پروموٹ کرتے جا رہے ہیں اور بلا تحقیق کیے، بلا کسی چیز کو جانے ان تمام لوگوں کے پیچھے ان کے اتباع کر رہے ہیں جنہوں نے آلریڈی یہ جھوٹ باندھ دیا ہے، اور اس پہ ہم آلریڈی بات کر بھی چکے ہیں، اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا بھی چکے ہیں. جس طرح کے مینگ صاحب ہیں اور اسی طریقے سے ہنسی ٹی وی ہے، اس کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہاں یہ راجہ یوتھ کلب ہے، ان کے حوالے سے بات کر چکے ہیں اور ان کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں. اب یہ ایک صاحب ہیں، اے بی میڈیا ہے جن کا چینل نام ہے چینل کا، انہوں نے بھی جو ہے اسی کی اتباع کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی بات کر لی ہے جس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. اب ہم ان کی ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس پہ پھر بات کریں گے. شخص ہے جو یہ دعوے دار ہے کہ اس کو خوابوں کے ذریعے سے بہت سے حقائق جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، جو محمد قاسم کو امام مہدی سمجھ رہے ہیں. یا تو یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کہ ایک پوری ٹیم ورک کے ذریعے سے معاشرے میں اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امام مہدی کا نام صرف محمد بتایا ہے، تو یہ محمد قاسم نام کا بندہ کیسے امام مہدی جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امام مہدی کے بارے میں ایسی کوئی علامت بیان کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو خواب آئیں گے؟ امام مہدی ایک نیک طبع انسان ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے اور باصلاحیت انسان ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی نشانیوں کے بارے میں جاری ہے. ایک بات بڑی حیران کن ہے میرے لیے کہ جب میں نے یہ سلسلہ وار دروس جو ہیں یہ شروع کیے تو بہت سے لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے یہ کمنٹ کرنا شروع کر دیے کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے. تو پھر میں نے محمد قاسم کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی، اس سے پہلے مجھے ان کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جو یہ دعوے دار ہے کہ اس کو خوابوں کے ذریعے سے بہت سے حقائق جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے خواب جو ہے وہ بچپن سے لے کر یعنی 13 سال کی عمر سے لے کر اب تک کے خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بات میرے لیے تو بہت حیران کن ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو محمد قاسم کو امام مہدی سمجھ رہے ہیں. یا تو یہ کوئی پروپیگنڈا ہے کہ ایک پوری ٹیم ورک کے ذریعے سے معاشرے میں اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ امام مہدی ہے. یا پھر یہ کوئی نادان لوگ ہیں، اتنے نادان ہیں کہ انہیں ذرا برابر بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ محمد قاسم کو جو ہے وہ امام مہدی سمجھ رہے ہیں. پہلی بات تو میں یہ بولوں گا، جو یہ اے بی میڈیا والے صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے. دیکھیں، یہ جو لوگ محمد قاسم کو امام مہدی بول رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آسان سی دلیل دے دوں. آپ ڈیوائن وٹنسز ایک یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں. دنیا بھر سے لوگوں کو خواب آئے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو الحمدللہ ہم لوگ ایسے جانتے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوئی ہیں اور خوابوں میں بتایا گیا کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پہلی چیز. دوسری چیز اسی سے کنیکٹ کر دیں کہ انہوں نے ابھی تک نہ ہی کبھی پہلے دعویٰ کیا تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی ابھی کوئی بات کھولی ہے، اور ان فیوچر میں بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ڈکلیئر بھی کیا ہے کہ وہ کوئی بڑی بات بھی منہ سے نہیں نکالیں گے. مہدی تو بہت ایک دور کی بات ہے. ان کے چینلز کے اوپر ابھی آگے چل کے آپ نے جو ڈیٹیلز دیکھی وہ ویڈیوز موجود ہیں. خیر، قاسم کو جو ہے وہ امام مہدی سمجھ رہے ہیں. یا پھر خود محمد قاسم جو ہے وہ کوئی فتنہ ہے اور معاشرے کے اندر وہ اس بات، اور اگر یہ کسی قسم کا پروپیگنڈا ہوتا تو یہ لمیٹڈ ایک سوسائٹی کے لوگ کر سکتے تھے نا، یا 2 سوسائٹی کے. پوری دنیا سے الگ الگ نسل، الگ الگ رنگ کے لوگ جو آج تک نہ زبان سمجھتے ہیں. ان کو تو بعض دفعہ اردو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی اس میں زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو گوگل سے کوئی دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے پروموٹ کرتے ہیں قاسم بھائی کے خوابوں کو. تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قاسم بھائی سے ملے بھی نہیں اور آپس میں بھی نہیں ملے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو خوابوں میں حکم ہوا تو بات پھیلا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈالنا چاہتا ہے. پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، لیکن میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھلا آپ سوچیں ان پہلوؤں کے اوپر کہ کیا یہ ممکن ہے کہ صحیح احادیث جب ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود ہم محمد قاسم جیسے شخص کو امام مہدی جو ہے وہ سمجھ بیٹھے.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں یہ واضح احادیث میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ وہ من عترتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے، اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ وہ آپ کے خاندان فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذریت میں سے ہوں گے۔ اور یہ بات ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت، آپ کی جو نسل ہے وہ آپ عربی النسل ہے، آپ کا خاندان قریش ہے اور اس کی شاخ بنو ہاشم ہے، اور یہ عربی خاندان ہے، جبکہ محمد قاسم جو ہے وہ ایک اجمی خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، ایک اجمی شخص ہے۔ جھوٹ مان لیا کہ جو محمد قاسم جو ہے اجمی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، ہاں وہ عجم ممالک میں ضرور ہے، پاکستان میں ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کی آل سے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھنے میں جو ہے کیوں اتنی مشکل ہے، ابن ماجہ 4082 میں جو ہے نبی السلام خود فرما رہے ہیں کہ اور جو ہے اپنے قبیلے کے بنو ہاشم کے جو ہے جوانوں کو دیکھ کر افسردہ ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری آل کے لیے آخرت کو چن لیا ہے، دنیا میں ان کو در بدری کا سامنا ہوگا، وطن سے نکالے جائیں گے اپنے۔ اور ہمیں یہ ہسٹوریکلی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف کے وقت میں بہت ظلم ہوا نبی اسلام کی آل پر، تو نبی اسلام کے جو زیادہ تر جو ہے رشتہ دار تھے، آل تھی، وہ تو جو ہے مکہ مدینہ میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک کوفہ گئے۔ اب جو بات یہ ہے کہ نبی اسلام کی آل تو جو ہے عرب ممالک سے بھی حجاج بن یوسف نے اتنا ظلم کیا کہ وہ نکل گئے اور پوری دنیا میں پھیلے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے حتمی دلیل ڈال دی، حتمی دلیل ڈال دی، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ در بدری روکے گی کب؟ جب مشرق سے جو ہے کالے جھنڈے آئیں گے اور مہدی علیہ السلام کی حکومت آئے گی، تب جا کر یہ جو ہے اور پھر آسان لفظوں میں ان کو ایک اور بھی بات کوٹ کرتا چلوں، دیگر حدیثوں میں ہمیں کلیئرلی ملتا ہے 4084 ابن ماجہ، 5461 مشکات شریف، 12924 مسند احمد، کہ جو مشرق سے لشکر آ رہا ہے، خراسان کی طرف سے جو لشکر آ رہا ہے، ان میں شامل ہو جاؤ، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے، اگرچہ برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے تو جا کر اس سے بیعت کر لینا، جا کر ان میں شامل ہو جانا، اس کا استقبال کرنا اس لشکر کا، اور وہ اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہوگا۔ تو اس سے کلیئرلی ہمیں ملتا ہے کہ مہدی مشرق سے ہوں گے، پہلی بات۔ اور لاکھوں جو یہاں پر پاکستانی سید ہیں، ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نبی اسلام کی آل سے نہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی عربی نسل ضرور ہے، نبی اسلام کی آل سے ضرور ہے، لیکن ہجرت کر لی۔ قاسم بھائی بھی سادات فیملی سے ہے۔ اب بالفرض یہ بولیں گے کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بھائی قاسم بھائی کہتے ہیں میں سید خاندان میں ہوں، اور دوسری جو بیسک دلیل ہمارے پاس ہمیں خوابوں میں اللہ کی رحمت سے بتا دیا گیا ہے کہ یہی مہدی ہے۔ اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جو آپ لوگ کا جو ایک بیسک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، جو کہ غلط کانسیپٹ ہے کہ مہدی کا ظہور مقام ابراہیم حضرت سور کے درمیان ہوگا، وہ بھی ہم لوگ اللہ کی رحمت سے دیگر ویڈیو میں جواب دے چکے ہیں کہ کیوں غلط کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ بولتا ہے کہ وہیں پر ظہور ہوگا رکن کے مقام پر، تو وہاں پر آپ مہدی کی تحقیق کیسے کریں گے، اس بات کی تصدیق کیسے کریں گے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک سے ہے یا نہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے یا نہیں؟ کیا مکہ مدینہ میں صرف نبی اسلام کے آل ہی مطلب اس سے باہر رہتے ہی نہیں ہے کیا؟ صحابہ کی اولاد بات کر رہے ہیں؟ تو بات اصل میں یہ تو حدیث جو ہم نے کوٹ کی 4082، وہ تو اس کے برعکس بات کر رہی ہے، ہاں کہ میری نسل کو در بدری اور وطن سے اخراج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر دوسری حدیثوں میں یہی تو ملتا ہے مشرق سے لشکر آ رہا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی موجود ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور جو ہے کوشش کریں تھوڑی سی حدیثوں کی روشنی میں تحقیق اپنی بہتر کر لیں۔ عرب اور عجم کا فرق جو لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ بات جاننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے دیکھیں، اب ہم منہ سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جو ہے کیا معاملہ ہے، حتمی بات نہیں کرتے، لیکن یہاں انہوں نے حتمی بات کر یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے بڑی اچھی جو ہے نا ویڈیو سٹارٹ آپ نے بہت اچھا لیا، لیکن آپ نے جس طرح ایک دم سے وہ کہتے ہیں نا اپنی بات اپنی وہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں اصل میں انہوں نے اس کانسیپٹ پہ بولا ہے جو ان کی بنیادی غلط ہے نا مہدی کو پہچاننے کی، اس بیسس کے اوپر انہوں نے بول دیا کہ ہو نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے جب یہ حدیثیں پڑھیں گے جو ہم نے کوٹ کی ہیں، یہ اپنی بات سے رجوع ضرور کریں گے۔ آگے بڑھیں۔ امام مہدی عربی النسل ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت فاطمی خاندان میں سے حضرت امام مہدی جو ہے وہ ہوں گے۔ دوسری بات، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، جبکہ لاہور میں پیدا ہونے والے اس شخص کا نام محمد قاسم ہے، محمد نہیں ہے، محمد قاسم ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی وضاحت کروں تو اس کا اصلی نام قاسم ہے، محمد نہیں ہے۔
یہ اچھا نہیں اچھا وضاحت کر دیا آپ نے. اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ کی توفیق سے حدیث کی روشنی میں ملے گا. نہیں یار سوری مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ نہیں مناسب نہیں کریں, ہنسے نہیں مناسب. اور نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یار کیا ہو گیا یار, وہ اصل میں بنیاد غلط ہے, بنیاد غلط ہے. بنیاد بھی صحیح. اچھا محمد بھی کرے نا تب بھی محمد تو آ رہے ہیں نا نام میں, لیکن اتنا زیادہ وہ ہے کہ محمد قاسم کہہ کر میں ان سے کہہ رہا ہوں قاسم محمد قاسم نہیں ہے, ان کو نہیں پتا ان کا نام کیا ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کا نام صرف قاسم ہے. ایک منٹ, قاسم کے نام پر پہلے آپ کو دلیل دیں گے. چلو قاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا نہیں, اور عرب علماء کا اس پہ اگر آپ بولے تو آپ بول جی. پہلی بات جو ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں, میرے خیال سے آپ ٹکر میں ویڈیو بھی شیئر کر دیں, ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو ڈال دیں دونوں چینلز کی. پہلی بات یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے, حدیث میں الفاظ ہے یواتیو, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جیسا ہوگا, بالکل ویسا نہیں, ملتا جلتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں, محمد قاسم ان کے جیسا ہی نام ہے. قاسم بھی نبی علیہ السلام کا نام تھا, صحیح بخاری میں 3117 حدیث میں لکھا ہے, وہاں پر عربی میں آتا ہے. آپ مجھے لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے, اس میں لکھا ہے انا قاسمون, کہ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی انہوں نے اپنا نام قاسم بھی بتایا. نبی اسلام کی کنیت ابو القاسم تھی یقیناً, اس پر اختلاف نہیں ہے, لیکن ان کا نام قاسم بھی تھا. 3116 صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے, 3116 میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ قرآن کو اٹھا لیں, آخری 2 صفحوں پر کیا لکھا ہوا ہے, آخری جو ہے اما پر ہے کہ پیچھے 5واں نام قاسم ہے. نبی اکرم قاسم میں نبی اسلام کے نام میں قاسم بھی ان کا نام تھا. دوسری بات عرفان بھی سوری, میں انہوں نے جو بات کی مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آئی بات, کانٹیکسٹ جو انہوں نے لکھا یعنی کہ بالکل خود ہی بتا دیا ان کا نام محمد نہیں ہے, ان کا نام قاسم ہے. آپ کو اچھا اس سے چند ایک جملہ پہلے بولا محمد قاسم, یعنی کہ نہیں محمد پہلے تو قاسم نام پہ محمد نام تو ہے نا, میں سمجھنا نہیں. پہلے تو قاسم نام پہ دلیل دے دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قاسم تھا. اب ایک اور دلیل لے لیں. دیکھیں ابھی آپ عرب کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے ماشاءاللہ, اور حدیث میں آتا ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ, عربوں کے لیے ہلاکت ہے جو گن قریب آ چکی ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, عرب علماء جو آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ فیور کر بھی رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. زبان ان کو اصل میں آتی ہے, اصل زبان. دیکھیں شیخ خالد المغربی, شیخ صلاح الدین بن ابراہیم, یوٹیوب پر ان کی ویڈیو موجود ہے, دا ریئل نیم آف مہدی کے نام سے. آپ لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالیں, ڈسکرپشن میں پتہ نہیں اب ڈالیں, خیر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. میں اس کو کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں, اس میں بہت اچھی انہوں نے اس چیز کو بریفلی اسٹڈی کیا کہ یواطئ اسم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہ ہوگا, ایگزیکٹ سیم نہیں ہوگا. اور والد کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے مشابہ ہوگا. اور ایک اور بات انہوں نے بہت اچھی بولی تھی کہ اگر محمد بن عبداللہ نام ہی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے, بتا دیتے. کسی حدیث میں بھی نام نہیں آیا پراپر, بس یواطئ اسم اسی طرح کی ایکسپلینیشنز آئی ہیں کہ ان کے نام سے ملتا جلتا ہوگا. تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. تسأل عن المهدي يعني في أسئلة من الأسئلة التي تسأل عن اسم المهدي, وبالأخص عن كلمة إنه اسم المهدي يواطئ اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى المواطأة. إخواني يعني لن أكثر الشرح في هذا المعنى, ولكن كيف إحنا سوينا في الدرس السابق إن راح أضع إن شاء الله رابط في الديسكريبشن أو الوصف للملف الموجود أو المقطع الموجود يتكلم عن معنى المواطأة. ولكن المواطأة إخواني يعني تعني أحد اثنين, يعني بخلاصة لنوصلها, المواطأة تعني أحد اثنين, المطابقة أو المشابهة, المطابقة أو المشابهة, المطابقة أو المشابهة. يعني قد يكون اسم المهدي محمد, وقد يكون اسم المهدي على سبيل المثال إبراهيم أو خلينا محمد أو أحمد, محمد أو أحمد أو أي اسم من الأسماء اللي اتخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه. اسم أبو المهدي لو جينا إحنا للمواطأة أو اسمه خلينا نقول كاسم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرزاق أو عبد الرحيم, يعني شيء مشابه. وقد يكون على سبيل المثال كما قلنا يعني إبراهيم, لأنه إبراهيم أبوكم في القرآن الكريم, أو قد يكون آدم على سبيل المثال. هذه لا تمنع أن تكون هذه الشغلات محتملة, ولكن إخوان يعني الاسم إنما كان للتمويه. ليش؟ للتمويه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواطأة ما ذكر الاسم الصحيح, هي حماية للمهدي نفسه,
عشان هيك ما يكون اختلافنا على ايش؟ على الاسم. يعني لو في مصلحه، لو كان الاستدلال على المهدي فقط من الاسم، فقط من الاسم، كان حكى لنا يا رسول، كان حكى لنا يا رسول الله. ولكن لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام وعلمنا انه راح يتم بيعه المهدي وحكى لنا على المواطأة، شو معناه؟ المواطأة اسم، يعني اسم المهدي والمواطأة موضوع ثانوي، المواطأة موضوع ثانوي مش موضوع رئيسي، ولا يجوز الاختلاف عنه. فتبقى وجهات نظر، هاي وجهات النظر المفروض ما تفسد الموضوع نفسه. فالمهدي سيتم الاستدلال عليه، وستم بيعه ما بين الركن. أخونا بارك الله فيك، يعني بقول لك سيأتي المهدي، لما المهدي يجي وأنا بدي تسمح لي أنا بمثل الناس فيك وأضرب الأمثال، والله لا أؤذيك ولا أؤذي نفسك، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه، شو اسمه؟ لا مش محمد بن عبد الله، لا مش محمد بن عبد الله أبدا. بالعكس التابعين أعلم مني ومنك ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفوا من علماء التابعين كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذا محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد. الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، فإله أي اسم إلا محمد، لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الاسم مواطئة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظر منه ماذا يا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه يضيع في النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هدى، فإذا حقيقة نريد المهدي هي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا يقول المهدي قال الله قال رسوله؟ إن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه इसलिए कि बर्रे सगीर के अंदर अपने असली नाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतौर मोहब्बत और अकीदत के लगाया जाता है। बर्रे सगीर में दो नामों को एक नाम करके रखा जाता है, जैसा कि मेरा नाम बिलाल अहमद है, अब मेरा असली नाम बिलाल ही है लेकिन साथ अहमद लगाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार अकीदत इजहार मोहब्बत के लिए। इसी तरह आप कोई भी नाम देखेंगे, मोहम्मद ताहिर है, मोहम्मद जो है मेरे बेटे का नाम मोहम्मद शम्मास है, मेरे बेटे का नाम, तो मैंने अकीदत तो है ही है लेकिन मैंने नाम ही उसका मोहम्मद और शम्मास रखा था कि मोहम्मद रोशन चेहरे वाला, मोहम्मद रोशनी फैलाने वाला। हालांकि शम्मास एक सहाबी का नाम था। तो कहने का मतलब अकीदत तो अपनी जगह है लेकिन उसको कोई मोहम्मद भी बोलता है, कोई शम्मास भी बोलता है, कोई पूरा मोहम्मद शम्मास भी बोलता है। मेरे तीसरे बेटे का नाम सिर्फ मोहम्मद है, माशाल्लाह। कुछ भी नहीं, तो लोग रखते हैं मोहम्मद। ये आपकी अपनी तावीलात हैं इसमें, मतलब आपकी अपनी तावीलात है, लोग खालिस नाम भी रखते हैं और वाकई नबी इस्लाम की मोहब्बत में नाम रखा जाता है। ये बात आपकी सच्ची है। लेकिन एक और बात जो है, इन्होंने अपने नाम बताया बिलाल अहमद, और जो है अजीब बात ये, और ये भी बताया कि किसकी मोहब्बत में रखा है नबी इस्लाम के नाम, तो उनको इन्होंने इस बात का इकरार किया कि अहमद बिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, के नाम है। और जो यहूदियों को क्या बताया गया कि जो है एक नबी आएंगे किस नाम से, मोहम्मद से। और कुरान में ये भी बताया गया ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है बनी इस्राइल को फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा, लेकिन नबी इस्लाम का असल नाम क्या था? मोहम्मद।
اور اگر جس سے وہ وہ جانے پہچانے جاتے احمد بھی نام تھا لیکن جانے پہچانے وہ محمد سے جاتے تھے. اسی طرح مہدی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. اس چیز کو سمجھ لیجیے گا بہت اچھی طرح, بہت ضروری کہ محمد نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, قاسم نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حدیث کی روشنی میں اللہ کی رحمت سے صحیح حدیث کی روشنی میں بتایا 3117 3116 بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. تو اب پرابلم کیا, پھر عرب علماء کا ریفرنس دے دیا کہ انہوں نے ہی ترجمہ کیا کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا, ایگزیکٹ سیم نہیں ہوگا. جی آگے چل. اسی طرح آپ کوئی بھی نام دیکھیں گے, محمد طاہر ہے, محمد قاسم ہے, یا کوئی بھی نام ہے, تو محمد اور احمد جو شروع اور آخر میں لگائے جاتے ہیں یہ نام نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے لیے لگائے جاتے ہیں. اصلی نام جو ہے وہ دوسرا نام ہی ہوتا ہے جو کہ قاسم ہے. تو محمد قاسم کا اصلی نام جو ہے وہ قاسم ہے. محمد تو ساتھ اٹیچ کیا گیا عقیدت کے لیے, لیکن چلیں اگر ہم اس کا پورا نام ہی محمد قاسم بھی مان لیتے ہیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امام مہدی کا نام صرف محمد بتایا ہے. تو یہ محمد قاسم نام کا بندہ کیسے امام مہدی جو ہے وہ تو جواب ہم دے دیا ہے یہ ویڈیو میں. ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کے والد کا نام, یعنی جو امام مہدی ہیں ان کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پہ ہوگا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ, اور ان کے والد کا نام جو محمد قاسم لاہور والا ہے, اس کے والد کا نام محمد قاسم بن عبد الکریم. ٹھیک ہے, تو اب یہ پہلی بات تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو صاحب بات کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ محمد قاسم بن عبد الکریم پورا جو سید محمد قاسم بھائی کا نام ہے اس میں کہاں یہ بات لگ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ, ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا نام محمد قاسم ہے اور والد کا نام عبد الکریم ہے. اول دیکھیں, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی بنیاد غلط ہے مہدی کو پہچاننے کی. اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو دلیل کی روشنی میں, اور پھر وہی والی بات ہوگی کہ مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا, والد کا نام میرے والد کا نام جیسا ہوگا. تو جہاں پہ عبداللہ اللہ کا بندہ, عبد الکریم کریم کا بندہ, اس میں کیا وہ ہے؟ دونوں اللہ کی طرف منسلک ہو رہی ہیں بات. تو کہنے کا مقصد یہ, غلط تعویلات نہ کریں. بہت سارے لوگ آپ کو دیکھنے والے ہیں, آپ کوشش کریں کہ حدیث کی روشنی میں صحیح طرح اس کی تشریح کریں اور بات کریں. قاسم بن عبد الکریم. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ عبد الکریم کا بیٹا محمد قاسم اور عبداللہ کا بیٹا محمد جس نے امام مہدی ہونا ہے, ان میں مماثلت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر یہ بات بھی سمجھنے کے لیے آپ کے میں گوش گزار کر دوں کہ دیکھیے, اتنے واضح طور پر خوابوں کا آنا, یعنی اتنے خواب آنا اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہونا, یہ ایک بہت بڑی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا امام مہدی کے بارے میں ایسی کوئی علامت بیان کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو خواب آئیں گے یا ان کا چرچا ہو جائے گا یا وہ اپنے خوابوں کے ذریعے سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے؟ اگر یہ امام مہدی کی یہ نشانی ہوتی تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی خد و خال, ان کی پیشانی, ان کا ناک, ان کی رنگت, ان کا حلیہ مبارک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان نہ کرتے کہ امام مہدی کو خواب آئیں گے؟ اچھا, پھر دیکھیں وہ اپنی مرضی چلانا چاہ رہے ہیں, اپنی مرضی کی حدیث چاہ رہے ہیں کہ جو یہ بھی حدیث میں ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کو کیا ہوگا, خواب آئیں گے, اور خواب بہت کثیر تعداد میں خواب آئیں گے, کیونکہ اتنے زیادہ خواب آ رہے ہیں, ان کو آنا چاہیے. اور یہ نماز کے اذان کے بعد جو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی عرفان بھائی, تو بیسیکلی جو انہوں نے بات اپنی اس دورانیے کے درمیان وہ ہم دوبارہ سے سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے اتنے زیادہ ان کو نبی صاحب کی زیارت ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اتنی زیادہ دفعہ ہم کلام ہوئے, تو یہ بڑی علامت تھی. نبی صاحب نے یہ کیوں نہیں خوابوں کا آنا. پہلی چیز میں اس میں دو چیزیں کلیئر کرتا چلوں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنی مرضی کے دلائل نہ مانگیں. یہ کسی بھی شخص کو, خاص طور پر مسلمان مومن کو, ایسی خواہشات نہیں پیش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اگر یہ نشانی ہوتی بھی نا, آپ یقین مانیں آپ لوگ پھر بھی یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا. اور اتنی بڑی نشانی آسان ہے. میں تو کہتا ہوں ایک شخص کو جو اتنے خواب آ گئے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی دفعہ ہم کلام ہو گیا, کیا یہی کافی نہیں ہے آپ کے لیے یقین کرنا؟ اور دنیا بھر سے گواہی آ رہی, دنیا بھر سے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے نبی صاحب کی زیارت ہو چکی ہے, اس پر آپ نہیں مان رہے. پھر آپ سے کہا جا رہا ہے استخارہ کر لیں, وہ بھی آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے. ایک آسان سوال ہے, اللہ پاک امام مہدی کو انسٹرکشنز کیسے دیں گے؟ یہ جو یصلحہ اللہ فی لیلۃ والی حدیث ہے 4085 ابن ماجہ, اصلاح کس طرح ہوگی؟ رات کو کیا ہوگا بھائی؟ نبی صاحب کے سچے تو فتوم. اب یہ بولیں گے کہ ایک ہی خواب کا تو ذکر ہے نا. آپ اگر حدیث مبارکہ کو دیکھیں, آخر الزمان میں زیادہ تر خواب سچے ہوں گے,
جو مومن اپنے لیے دیکھے گا دوسرے کے بارے میں اس کو دکھائے جائیں گے. تو ہم آخری زمانے میں تو رہ رہے ہیں. 4350 ابو داؤد میں کلیئرلی لکھا ہے 1500 سال کی مدت دی گئی ہے اس امت کو. یہ بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. اور پھر 6990 بخاری شریف 1075 مسلم شریف اور بھی دیگر 3917 مستدرک حاکم, ان ساری حدیثوں میں خوابوں کے اوپر ہی بتائی گئی ہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں جو حصہ کچھ ہے. بھی نبوت میں سے جھوٹ نہیں ہو سکتا. مبشرات میں سے کیا باقی ہے؟ خواب ہیں. کیا نبی علیہ السلام جو ہے مبشرات کا میں بتا رہے ہیں, خوشخبری کا بتا رہے ہیں, تو کیا یہ جو خوشخبری خواب سے آ رہی ہے کہ امام مہدی آ گئے, یہ کیا چھوٹی خوشخبری ہے؟ کیا یہ خوشخبری کہ پورے دنیا سے ظلم ختم ہوگا اور امن سے بڑھ دی جائے گی, کیا یہ چھوٹی خوشخبری ہے؟ کیا یہ خوشخبری کہ جو ہے مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا, کیا یہ چھوٹی خوشخبری ہے؟ آپ دیکھیں یہ تو بتا دیا گیا نا, خواب کے ذریعے جو ہے رہنمائی ہوتی ہے. اب یہ بولیں گے کہ ہم کیسے یقین کر لیں خواب سچ ہیں. اب اس میں ایک آسان ہے, نبی اسلام کی زیارت ہوئی, جس نے بھی نبی علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھا, بالکل صرف انہوں نے نہیں دوسروں نے بھی دیکھا. کہنے کا مقصد اور ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ ویریفیکیشن اتھینٹیکیشن چاہیے ہوگی نا. میں آسان کر دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر سچا خواب اس کا ہوگا جو اپنے روزمرہ کی زندگی میں سچا ہوگا. اب محمد قاسم بن عبد الکریم کہاں پر سچے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. خاتون نے ان سے انٹرویو میں پوچھا آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ قاسم بھائی نے کیا بولا, کوئی کبھی غیر پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں. سچ اول تو ان کو دیکھو سچ اپنے خلاف بولنا پڑ رہا ہے. ان کو پتہ ہے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آنے ہیں پبلکلی ویڈیو پہ. اگر بالفرض آپشن تھا نا کہ کام آدمی تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا, انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. یہ بہت بڑی صداقت کی نشانی ہے ایک بندے کے, صداقت سچے ہونے کی نشانی ہے ایک بندے کی. ان کو اپنے خلاف ہی جھوٹ بولنا پڑ جائے, سچ بولنا پڑ جائے, اتنا بڑا سچ بولنا پڑ جائے کہ جس میں کہ عام شخص بھی بولتے ہوئے سوچتا ہے مطلب میرے سوال سے کوئی پوچھ لے تو میرا تاثر یعنی کہ دیکھیں نا, یہ اب جو آپ نے بات بولی خود بول دی, ابھی انہوں نے خود ویڈیو میں بولا کہ یہ خواب, اتنے خواب آنا اتنی بڑی دلیل ہے, اتنا بڑا ایک یہ واقعہ ہے. تو میرے بھائی اتنا بڑا آپ واقعہ خود بول رہے ہیں اور خود ہی آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں اس دلیل سے کہ یہ خواب کی جو نشانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بتائی. ارے میرے بھائی دیکھیں, میں پھر وہی بات ہے عرفان بھائی والی بات اور بھائی فہد کی بھی بات, کہ اگر سب کچھ ہی بتا جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ تب بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پرانے دور کے اندر آپ تمام انبیاء کی جو سنتوں کے علیہ صلاۃ والسلام جتنے بھی اللہ کے پیارے نبی گزرے ہیں ان کی جو نشانیاں, انہوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے کر دیے اللہ کے حکم سے, تو تب بھی جنہوں نے نہیں مانا. تو بھائی پھر وہی بات ہے کہ اور ایک آسان مثال ہے نا, دنیا بھر سے کونوں سے آپ لوگ خود دیکھ رہے ہو چہرے کسی کے انڈونیشیا والے ہیں, کسی کے چہرے صومالیہ والے ہیں, کسی کے چہرے ہم لوگ کے عام نارمل والے ہیں, لیکن ایک ہی بندے کے بارے میں کیوں, سب ایک بندے کے بارے میں بول رہے ہیں. ایسا کیسے ہوگا؟ پوری ہسٹری انسانوں کی اس ہسٹری یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ہماری, اس میں کوئی ایسا واقعہ آپ بتا دیں کہ ایک ہی شخص کے بارے میں پوری دنیا سے تمام رنگ و نسل کے لوگ جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں, زبان نہیں بولتے, زبان نہیں سمجھتے, ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, کبھی سنا نہیں, کبھی بولا نہیں ایک دوسرے سے, ان کو خوابوں کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا ہے مبشرات. یہی اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی یار؟ اللہ کی رحمت اتنی بڑی آ رہی ہے, ہم اس کو ڈینائی کرنے میں تھوڑے نہ کریں. آخری بات بھی یہی کہیں گے بھائی, دیکھیں کسی چیز کے ہونے کے دلائل الگ ہوتے ہیں اور نہ ہونے کے دلائل الگ ہوتے ہیں. اگر آپ کو آپ کی مرضی کی حدیث نہیں مل رہی تو پھر اس کے برعکس حدیث دے دیجیے کہ ان کو خواب کے ذریعے رہنمائی نہیں ملے گی. تو آپ اس کی بھی حدیث دے دینا. پھر اگر آپ کے پاس اس کی حدیث نہیں ہے تو پھر یہ ویڈیو بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, پھر مجھے اور اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نبوت کا 46واں حصہ ہی کیوں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں؟ یہ وہی ساری چیزیں تو ایک دوسرے سے مل رہی ہیں نا. اگر صرف سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے مانگے, ہماری تو یہی وہ ہے ریکویسٹ سب سے کہ اللہ سے مانگے, حق اللہ ہی دکھا سکتا ہے. ہم 10,000 دلائل بھی دے دیں گے, اس نے نہیں ماننا, بس اللہ سے حق مانگو, اللہ حق دکھا دے سب کو. میں اپنے ناظرین کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے اس بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا امام مہدی جو ہیں وہ آنے والے ہیں, کیا امام مہدی کا پتہ. ایک آخری پوائنٹ اور بولوں گا, انہوں نے فرمایا کہ حلیہ مبارک بتا رہے ہیں امام مہدی کا, تو کیا یہ بات نہیں بناتے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے صحابہ کو بٹھایا اور فجر سے لے کر ان کو آنے والے ایک ایک لیڈر کا ایک ایک فتنے کا بتایا.
پھر صحابہ نے کیا کہا کہ ہم مجھے یاد نہیں کہ کچھ جان مجھ کر لوگ بھول گئے یا واقعی بھول گئے, جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں یاد آتا تھا. تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے بتایا, صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زبردست ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو, آگے تک خبر نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ جس معاملے کو مبہم رکھنا چاہتے ہیں وہ تو اللہ کا امر ہے, کس مقصد سے رکھا ہے, کیا رکھا ہے, کیا حکمت ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ماشاءاللہ. یہ عرفان بھائی آپ نے بہت ہی یعنی کہ بہت زبردست بات اللہ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے. بے شک اسی وجہ سے یہ بات آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. بھائی یہ باتیں بہت ساری احادیث کو تو ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں, تو میرے بھائی اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو رول آؤٹ کر دیں. پاسبلٹی تو ہے نا, خوابوں کے ایک حدیث ہمارے تک پہنچ چکی ہے. خوابوں کا خوابوں کے اوپر اتنا بڑا چیپٹر, آپ خود مولوی ہیں یار ماشاءاللہ, دیکھتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ خوابوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پورا ڈیٹیلڈ موجود ہے. تو اتنا بڑا امر کیوں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے یہ کھڑکی کیوں چھوڑ دی؟ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ بڑا اچھا وضاحت کرتے ہیں, وہ کھڑکی کیوں چھوڑ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب نبوت کا وہ حصہ, نبوت ختم ہو چکی ہے, دروازہ بند ہو چکا ہے, تو وہ کھڑکی کیوں کھول کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر یا تو پھر آپ دوسری دلیل دے دینا جو ہم نے سوال پوچھا ہے, مہدی کو گائیڈنس کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی بھائی؟ نبوت کا سلسلہ ختم, وہی اپنی آنی, تو آپ بتا دیں ان کی ہدایت کیا ذریعہ رہ گیا؟ تمام احادیث اور قرآن سے والسلام کو ہدایت ملتی تھی. مہدی کے ساتھ بھی یہی ہوگا, اللہ کا خلیفہ دنیا گائیڈڈ ون نام ہی مہدی کا مطلب ہی کیا ہے؟ گائیڈڈ ون, اللہ کی طرف سے گائیڈ ہوگا. یصلحہ اللہ فی لیلۃ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں اصلاح فرمائیں گے. تو سوچنے کی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جواب نکلتا بھی نہیں. صحیح بات ہے. آگے چلیں. لوگوں کو چل چکا ہے, کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن ان کا بھی ظہور نہیں ہو رہا. تو میرے پیارے بھائیوں یہ بات سمجھ لو کہ امام مہدی کی پہچان ان کے ظہور سے پہلے کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو پہچان لیا جائے گا یا ان بھائی میرے بھائی, آپ ظہور سے اور بیت میں آپ فرق کر رہے ہیں, ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظہور کا مطلب آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, ظاہر ہونا, ٹھیک ہے. اور جو ہے محمد قاسم بھائی اپنے خوابوں کو اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قمری 40 سال کی عمر سے ظاہر کرنا اور پھیلانا شروع کیا ہے. تو ان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہو چکا ہے. بیت ہم کہتے ہیں, کتاب الفتن میں بھی آتا ہے کہ 51-52 سال کی عمر میں ہوگی. 1066 حدیث نمبر ہے کتاب الفتن. جی, اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے بیت اور ظہور ایک ہی ساتھ ہوگا, تو ایسا بھی نہیں ہے. بالکل اس کی وجہ ہے نا, مستدرک حاکم 8659 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک مہدی کے ہمراہ 313 کے لوگ جمع کر دے گا, طالوت علیہ السلام کے ہمراہ جتنے لوگ تھے اتنے نہر کے پل پر اتنے لوگ جمع کر دے گا, ایک بادل کے ٹکڑے جتنے لوگ جمع کر دے گا. پھر اسی حدیث کو ہم اللہ کی رحمت سے کنیکٹ کرتے ہیں, 4088 اپنے ماجہ مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. اور پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے لوگ ظہور کے بعد والے ہیں. اور پھر وہ جو بھائی راہ ہموار کرنے والوں کو کیسے پتہ چلا؟ یہی والی بات سب سے بیسٹ ہے, مبشرات ہی ایک ذریعہ ہے, خوابوں کا ایک ذریعہ سمجھ میں ورنہ آتا اللہ ہے. دل پھیر سکتا ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل. اور قرب قیامت کے ٹائم پر جو حدیث ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے گائیڈنس ملے گی لوگوں کو, کہ مومنین کے خواب شاذ و نادر ہی ہوں گے, اکثر سچ ہوں گے. سچ ہوں گے. اور سب سے زیادہ یہ بھی بتا دیا کہ مومن کے خواب جو ہیں وہ سب سے زیادہ سچے کس کے ہوں گے؟ جو روزمرہ کی زندگی میں سچا ہوں. ہم نے قاسم بھائی کو, آپ خود اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ سید محمد قاسم بن عبد الکریم اپنے قول میں بالکل نہیں پڑھتے سچے انسان کی نشانی, جو آپ نے بالکل انہوں نے بھی شاید اپنے ویڈیو میں بولا, بالکل ایک بندے کی صداقت کی نشانی ہے نا سچے ہونے کی, اور ان کے خواب پورے ہو رہے ہیں. ہاں, یعنی اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں. 6 سال 8 سال پہلے والی ویڈیوز آپ دیکھیں محمد قاسم پی کے چینل پر موجود ہے یہ ویڈیوز, اور آج کے زمانے میں اٹھا لے عمران خان کے متعلق تھا وہ پورا, ایون کہ وہی لفظ, کورونا وائرس, ترکی کا معاملہ جو ہوا, وہ ساری چیزیں, اردوغان کا معاملہ ہوا, سب کچھ تو آپ صحیح ہوتا جا رہا ہے. ڈسکرپشن میں ان کی سچائی پر جو ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے وہ آپ شیئر کر دیں. انہوں نے کوئی خواب میں تبدیلی نہیں کی, 8 سال سے وہی بات کر رہے ہیں, پیغام میں کوئی تبدیلی نہیں کی, وہی بات کر رہے ہیں, کوئی ارتقا نہیں ہے, کوئی چینج نہیں. اور مین پیغام وہی ہے, شرک سے بچنا. مین بس پیغام ختم ہوئی بات, دوسری کوئی بات شرک اور اس کی اقسام سے بچنا. تو یہ بات تو ان کی بالکل ہی یعنی کہ حقائق سے ہٹ کر ہے کہ یہ ممکنات نہیں ہے.
के ज़हूर से पहले उनका चर्चा जो है वो दुनिया में होना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा है। वैसे तो चर्चा हो रहा है, लेकिन ये बंदा, उस बंदे शख्स की शनाख्त जो है वो कहीं अहादीस में नहीं है कि उनके ज़हूर से पहले हो जाएगी, बल्कि हदीस में जो बात वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, जिसको हम अपने तसलसल के साथ लेक्चर में बाकायदा हदीस के रेफरेंस के साथ आपको स्क्रीन पे दिखाते रहते हैं कि इमाम महदी एक नेक तबा इंसान होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे और बासलाहियत इंसान होंगे। आज खुद उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो लोगों को कमांड करेंगे या लोगों के खलीफा बनेंगे। तो आप मुझे ये रेफरेंस दे दीजिएगा कि कौन सी हदीस में लिखा है कि महदी जो है शुरू से बड़े नेक, परहेजगार और बासलाहियत इंसान होंगे। और फिर क्योंकि हमें तो हदीस मिलती है 4085 इब्न माजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी एक रात में इस्लाह फरमाएगा, इस्लाह उसी की जाती है, इसमें कमी कोताही और होती है। बहुत सारे उलमा की रेफरेंस भी मौजूद है। इरफान भाई थोड़ा इब्न कसीर रहीमहुल्लाह फरमाते हैं कि पहले गुनहगार होंगे, डॉक्टर साहब फरमाते हैं पहले गुनहगार होंगे। हमाद लकवी साहब का भी वीडियो मौजूद है कि पहले इब्न गुनहगार अरबी होंगे। रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने बताया कितना डिटेलिंग, कई उलमा कराम के बयान है कि बहुत पहले जय्यद उलमा है। पहले की जिंदगी में वो इतने ज्यादा नेक हाँ, परहेजगार थे बेशक कि वो- जैसे ही बैत वो इस्लाह हो जाएगी फिर हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह पाक उनके अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। और अगर आप कहते हैं कि हमेशा से थे, तो फिर इस्लाह किस चीज की हो रही है ये भाई? point है। इस्लाह का मतलब क्या है? इस्लाह तो हाँ, किस अगर चीज आप के लिए इस्तेमाल अपनी होता तरफ से तावीलात निकाल रहे हैं कि एक रात में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाह का मतलब सारे है? ज़िंदगी में आप ऐसा है। मुत्तकी, बातकवा, मुझे लीडरशिप एक की बात सलाहियत, बताया ना। तो इस्लाह की जरूरत क्या बची? सही हदीसों में क्या लिखा सारी है? निशानियां जब पहले से- बात तकवा है, सलाहियत है, लीडरशिप है, तो इस्लाह की जरूरत क्या किताबुल बची? फितन में ज़ईफ़ हदीसों में क्या मिलता है? 1008 में भी है, दूसरी भी रिवायत में बनी इसराइल जैसे दिखते होंगे। और कहाँ आज है के शायद जमाने में बनी इसराइल क्लीन शेप है, मोहम्मद और नबी कासिम सल्लल्लाहु क्लीन अलैहि शेप है, वसल्लम की जो पैंट शर्ट पहनता है, मोहम्मद कासिम पैंट शर्ट पहनता है। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ज़ईफ़ रिवायत में मिलता है महदी के दाएं रुखसार पर तिल होगा। अगर मोहम्मद कासिम की दाढ़ी होती है, चले आपकी भी दाढ़ी है या किसी महदी की भी दाढ़ी होती, तो आप ये तिल तो ढूंढ के दिखाओ। फिर उसके बाद माथे के उन्होंने खुद बताया भाई माथा भी उनका कुशादा है, नाक भी उनकी ऊंची और कड़ी पतली है, तो वो सारी निशानियां उन पर आ गई है। सादे क्या पूरी जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन। महदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे अफगानी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि वो की बैत होने से पहले, यानी जब उनकी बैत की जाएगी उससे पहले वो आम आदमी होंगे, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं होंगे। जिस वक्त बैत कर ली जाएगी तो वो कहेंगे मैं जिहाद पर बैत लूंगा फिर, और मुसलमान जिहाद पर बैत कर लेंगे। और जिस वक्त बैत कर लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजर अस्वद और जो मुकाम इब्राहिम है और जो जमजम का कुआं है, इसके दरमियान में, यानी आप सब कह लें कि तकरीबन काबा के दरवाजे के सामने, तो वहां पे बैत होगी। क्योंकि आखिरी दफा जब ये उसको पकड़ेंगे, उलमा जाके उसको देख लेंगे और पा लेंगे, वो मुल्तजम पे चिमटा हुआ होगा, दुआएं कर रहा होगा। तो वो जब दो बैत कर लेगा तो हदीस के अल्फाज हैं फयुस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह करीम एक ही रात में उसके अंदर सलाहियतें पैदा कर देगा। बिल्कुल। तो इस पे काफी डिटेल वीडियो हमारे मौजूद है, हम उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐड कर दें डिस्क्रिप्शन में। लोगों के खलीफा बनेंगे। हाँ, सऊदी अरब के अंदर बादशाहत पर लड़ाई होगी, वो अपने आप को छुपाते हुए मदीना के वो रहायशी होंगे। ये बात भी देनशीन रखें, मोहम्मद कासिम लाहौर का रहायशी है और इमाम महदी जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा के रहायशी होंगे। और हम ये भाई पहली बात ये कि जो है एक शख्स जो है कराची में रहता है, फिर लाहौर में रहता है, फिर मदीना में रहता है, फिर मक्का में रहता है, तो वो तो चारों जगह रिहायशी हो गया ना। तो जो है अगर अहले मदीना का लफ्ज आया तो वो तो मदीना वालों के लिए आता है ना। तो इसमें जो है आपको क्या परेशानी है? आप इससे कैसे ये अखज़ कर सकते हैं कि हमेशा हमेशा वहीं पर हो? अगर आप इससे ये अखज़ कर रहे हैं तो फिर ये बताइए जो मशरिक़ की हदीस है जिसमें कहा जा रहा है उनमें मेहदी होंगे तो कैसे होगा? आप बर्फ के ऊपर घिसट कर भी जाओ तो उनमें शामिल हो तो जाओ, आप उनमें अल्लाह का हाँ, खलीफा महदी, इसका इसको जवाब कहाँ करिए। एक्सप्लेन करते हो? फिर आप ये बताएं कि अगर लोग उनको नहीं पहचानते और वो मदीना में हैं तो फिर भागने की जरूरत क्या? और अगर जो मक्का तक पहुंच गए फिर भी लोग नहीं पहचानते तो लोग उनको निकालेंगे कैसे जब पहचानते नहीं है? फिर आप ये कहते फिर भी वो नहीं पहचानते तो लोग उनसे बैत कैसे करेंगे कि ये इमाम मेहदी है? और खुद भाग क्यों रहे होंगे जब उनको खुद ही नहीं पता खुद होगा? ही नहीं पता। और अगली बात ये है कि अगर कोई शख्स इमाम मेहदी नहीं है तो वो लोगों को अपने आप से बैत करने क्यों देगा? मना करके भी फिर हाँ। बैत तो हो गई ना। हाँ,
वही तो क्यों इसका कर रहा मतलब था? उनको पता होगा, फिर वो से वो खुद उसके बकरे हैं। तस्लीम ने फिर ये लोग कौन है? 4286 अबू दाऊद में लिखा हुआ है, लोग जबरदस्ती महदी जहाँ पर छुपे हुए होंगे मदीना से मक्का जब भागेंगे, लोग जबरदस्ती निकालेंगे बैत से पहले, फयुखरिजूनहु निकालेंगे, उनको जबरदस्ती लाएंगे मकाम इब्राहिम हजरत अस्वद के दरमियान लोग ला रहे हैं, और ये भी मक्का में ला रहे हैं, मदीना से भाग रहे हैं, मदीना से भी लोगों से भाग रहे हैं। हाँ, लोगों ने मदीना में भी पहचाना, एक तो अव्वल उलमा की राय है। दूसरी बात, जब महदी वहां पर छुप गए तो फिर ये कौन लोग हैं जो बैत से पहले पकड़ कर ला रहे हैं? उनको मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उनको कैसे पता चला? दूसरी बात चला, अगर आप ही कहते हैं कि उनका मकाम इब्राहिम हजरत, अव्वल तो आप गलती साबित हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लिबर्टी दे देता हूँ, अगर आप कहते हैं मकाम इब्राहिम हजरत के दरमियान ही पहचाना जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा? बता दे, पहचान बता दे। वो पहचान यानी कि आप सारी निशानियां खड़ी नाक कुशाला माता कासिम भाई पे पूरी वाज़ेह है। अब ये बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता सिर्फ खड़ी नाक कुशाला माता, फिर आप हमें बता दे कैसे पहचाना जाए? भाई तिल भी है, हाथ जबान की लुकनत कैसे चेक करेंगे? हाथ का मारना कैसे सब चेक हो सकता है, का नाम है, मैं कहता हूँ। और फिर नस्ल मैच कैसे करेंगे? अच्छा जी, अच्छा फात आगे चल के उन्होंने जो हम बात कर रहे थे, फिर उन्होंने महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जो डिटेल्स में बताया कि महदी अलैहिस्सलाम ने जब आना होगा तो वो आ जाएंगे और फिर आएंगे, और उसके बाद जो है यही नसीहत की है कि आप लोग इस कश्मकश में ना रहें कि महदी अलैहिस्सलाम 2023 में आ रहे हैं, अपनी इस्लाह करें। उन्होंने ये बात की और कहा लफ्ज़ के इस्लाह करें, और मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए जो इस्लाह आई है कुरान में, वो कह रहे हैं कि वो उसका मतलब चेंज किया हुआ है। सही बात है। अब यहाँ पर ये बात यही है कि जो महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से इन्होंने बात की कि निशानियां जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, महदी अलैहिस्सलाम की निशानियां आज जब आएंगी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, तो हम भी तो यही गुजारिशात आपसे कर रहे हैं कि मेरे भाई ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। मुबश्शिरात के जरिए लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया भर से गवाहियां दी जा रही हैं, वो लोग गवाहियां दे रहे हैं। और अगर आप लोग का पैटर्न गलत है महदी को पहचानने का, तो इसमें मतलब हमारा भी कसूर नहीं है, अल्लाह माफ करे। नहीं, ये तो अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ताला ने जिसको सही दिखा वक्त पे, दिया। हाँ, अल्लाह का बहुत इनाम है कि अल्लाह ने सही वक्त पे हमें सही पहचान दे दी हदीसों की। नहीं, ये निशानियां आ रही हैं, अब आप देखिए हैं। निशानियां आ रही हैं, हम निशानियों को कह रहे हैं, निशानियां मौजूद हैं, सारी निशानियां। जब हम आपसे गुजारिशात कर रहे हैं कि इन निशानियों पे गौर करें, तो आप निशानियों पे गौर करने के बजाय आप वही अहदीस को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। यार ये तो कुछ तो आप जो है ना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप समझें क्योंकि टाइम जो है ये आखिरुज़्ज़मा है, और आखिरुज़्ज़मा में भी अगर आपको परेशानी है कि आखिरुज़्ज़मा नहीं है, तो फिर इसमें किसी का कोई हम वो नहीं कर सकते हैं। फिर आप अल्लाह से दुआ करें। हदीस नंबर एक दफा आखिर में जस्ट कंक्लूजन बता देते हैं, आप खुद उन हदीसों को स्टडी कीजिएगा, फिर उनकी रोशनी में आप वीडियो बनाइएगा। मिशकात शरीफ 5461, मसनद अहमद 12924, इब्न माजा की है 4082, 4084, 4088, अबू दाऊद की है 4350, 4286। इन सारी हदीसों को आप स्टडी करें। फिर वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरा नाम कासिम है, मैं कासिम हूँ, 3117 और 3116 बुखारी शरीफ की है। और फिर मुस्तदरक हाकिम 8659 हो गई। फिर सही ख्वाबों के ऊपर जो है 6990, बहुत सारी हदीसें पता है, 6990 बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की है 1075, मुस्तदरक हाकिम की है 3917, और फिर मुस्तदरक हाकिम की एक और मैं रिपीट करते चलूं 8659। इन सारी हदीसों का मुताला करें, उसके बाद फिर आप वीडियो बनाएं और फिर आप पैटर्न देखें कि आप लोग सही हैं या गलत है। नहीं, फिर भी आप अल्लाह से होने के दलाइल अलग होते हैं, ना होने के दलाइल अलग होते हैं, और सब कुछ समझ आ भी रहा है तो भी अल्लाह से मांगे, सबसे पहले अल्लाह से मांगे। बस आखिर में कंट्रोल दुआ कर लीजिएगा इरफान भाई। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हक को हक दिखाएं और उसकी इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए, और बातिल को बातिल दिखाएं और इससे इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।